وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَرَامِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمِنَ الْحَرَامِ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی زمانہ شاید ہی ہماری کوئی محفل یا ہماری گفتگو میں کوئی گفتگو بھی مہنگائی سے خالی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم مہنگائی کے اعتبار سے عجیب وقت سے گزر رہے ہیں۔ غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے۔ چنانچہ اس وجہ سے بے چینی بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، اور دل کی کیفیات بڑی عجیب ہیں۔ یہ سب کچھ اور اس طرح کے دیگر احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں اور حلال کمائی کے ذرائع ہیں، معاملات کو دین اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ کوئی پچھلے ہفتے ہم نے نہیں چھوڑے کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ شکوہ کریں، یا اللہ ابھی 10 دن ہوئے ہم نے اپنا کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے، یا ہم اتنے انتہائی مجبور ہیں کہ اپنے معاملات کو ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ ابھی 10 دن تو ہوئے ہم نے انتظامی طور پر یہ ڈیسیجن لیا ہے، اور ایک دم یا اللہ آپ نے ہم پر حالات بدل دیے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر ہم اللہ پاک کی نافرمانی میں زمانے سے مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک نام مبارک حلیم ہے۔ نام حلیم کا مطلب سمجھ لیجئے، حلیم کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے بردبار۔ بردبار کو مزید آسان کریں تو تحمل و برداشت کی انتہا۔ تو حلیم کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ عذاب کا مستحق ہو جائے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک اس کو برداشت کرے، یہ مطلب ہے حلیم کا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اس ملک پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے ارباب حل و عقد کو، یعنی ڈیسیجن میکرز کو، ایک زمانے سے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ چنانچہ کئی دہائیاں مطلب 10 20 30 25 35 40 سال گزرنے کے بعد اب آ کر آن پڑی ہے یہاں کی رعایا پر۔ اب کہیں جزوی طور پر انتشار بھی ہے، کہیں افراتفری بھی ہے، کہیں کچھ سلجھے ہوئے لوگ برداشت بھی کر رہے ہیں۔
مزید اس پر گناہوں کا ایک لامتناہی انبار ہے۔ حدیث شریف میں 5 گناہوں کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ان 5 گناہوں میں سے پہلا بڑا گناہ فحاشی عریانی ہے۔ ہماری سوئی بھی نہیں بکتی جب تک کہ کوئی اس میں نوجوان رقاصہ ناچے نہ۔ دوسرے نمبر پر گناہوں کی فہرست میں زنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ناپ تول میں کمی ہے۔ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور زکوٰۃ خالص اللہ رب العزت کا حق ہے تو اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے 3 الگ معاملات ہیں، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ۔ اس طرح 5واں بھی گناہ ہے۔ اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ یہ کب سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین کرام، جو لوگ آج سے 5-6 سال پہلے سے یہاں میرے ساتھ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، 5-6 سال پہلے سے ہم گاہے بگاہے اپنے جمعے کی تقریر میں حلال کمائی پر زور دیتے تھے۔ اس وقت پرائس کی، نرخ کی، ریٹوں کی یہ نوعیت نہیں تھی، بڑی فراوانی تھی، مارکیٹ میں بڑی ریل پیل تھی۔ اس وقت سے ہم یہ گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ مال کماؤ تو حلال کماؤ، منہ میں لقمہ جائے تو حلال جائے۔ آج اگر حلال کمانے کی بات اگر ہم کریں تو یہ کوئی اچھمبی بات نہیں ہوگی، کوئی عجیب سی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہم 5-6 سال پہلے سے، اور کتابوں میں تو علماء کرام نے صدیوں سے لکھا ہوا ہے کہ حلال کمانے پر ترجیح دی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھلی آنکھوں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ناراض ہے۔ فی نفسی معاملات میں، حلال کمائی میں، مہنگائی میں، ان ساری کی ساری جتنی بھی یہ جو صورتحالیں بن گئی ہیں، ان سب میں ہمارا دماغ 2 طرف جاتا ہے۔ ایک طرف زیادہ جاتا ہے، ایک طرف کم جاتا ہے۔ المیہ یہ جہاں زیادہ جانا چاہیے وہاں کم جاتا ہے، جہاں کم جانا چاہیے وہاں زیادہ جاتا ہے۔ ہماری پہلی توجہ اور ہمارے الفاظ کے نشتر اور تیر سب سے پہلے حکمرانوں کی طرف جاتے ہیں، ڈیسیجن میکرز کی طرف جاتے ہیں، IMF کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، باطل ہمیشہ اپنی چال چلتا آیا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے نمائندے جو ہم منتخب کریں وہ سنجیدہ ہونے چاہیے تھے۔ ہر چیز، اب کیا کون سا رونا رویا جائے۔ اور دوسری طرف جہاں ہماری توجہ زیادہ جانی چاہیے وہاں کم جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگا رہے، یہاں بہت بڑی کمی ہے۔ یاد رکھیں، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، لوگوں آگاہ رہو، کوئی ذی روح چیز، کوئی جاندار چیز اس وقت تک نہیں مرے گی کہ جب تک وہ اپنا رزق دنیا سے پورا نہ کھا لے۔ یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے رزق کی مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا تقدیر میں لکھا ہے، کوشش کے باوجود، سٹرگل کے باوجود اتنا لازمی مل کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی تو اس کی عمر میں 10 سال کمی ہو جائے گی مہنگائی کی وجہ سے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خاتمہ بالشر سے، برے خاتمے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانی انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دفعہ حضور مجاہدین صحابہ کرام میں بیان فرما رہے تھے، بخاری شریف، جہاد پر نکلنے والے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا کہ مجھے ڈر ہے، اور مجھے زیادہ ڈر ہے کہ دنیا کی رونق آپ پر کھول دی جائے گی،
اور دنیا کی فراوانی آپ کو عطا کر دی جائے گی، پھر بھی لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، حضور دنیا کی برکت، دنیا کی فراوانی سے کوئی کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر نسبتاً زیادہ پسینہ آ گیا۔ حضور نے پسینہ صاف کیا اور پوچھا سائل کون ہے، کس نے سوال کیا میری تقریر میں؟ ان صحابی نے کہا میں نے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال ارشاد فرمائی، فرمایا جب بھی بہار آتی ہے تو گائے بھوک سے نہیں مرتی بلکہ زیادہ کھانے سے مرتی ہے۔ اس کی پوری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا۔ کھانے والا جانور بہار میں زیادہ کھانے سے مرتا ہے۔ اسی طرح جب تم پر دنیا کھول دی جائے گی، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کرا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر ویمد یدیہ اشعث اغبر یقول یا رب یا رب یا رب۔ فرمایا پھر میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے۔ وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، حج کے لیے کرتا ہے، عمرے کے لیے کرتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ کو دکھانے کے لیے اس کی حالت بڑی ہی فقیروں والی ہے۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا رب، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ پوری حدیث بخاری شریف۔ مأکلہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عجیب کیفیت حضور نے بیان کی، نیکی والے شخص کی حالت بیان کی۔ یہ کسی بدکار کی بات نہیں ہو رہی، وہ بندہ جو لمبے لمبے اللہ کے دین کے لیے سفر کرے گا، اللہ کے حج کے لیے سفر کرے گا، عمرے کے لیے سفر کرے گا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ حرام ہے، اور مزید اس کا شوق حرام کھانے کا باقی ہے، تو ایسے بندے کی دعا میں کیسے قبول کروں گا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں گا؟ یہ ایک شخص کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس شخص کی حالت کو ایک ملک کے اوپر لگا دیں، جب 18% اور 22% سود کے معاہدے ہوں گے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِتِلْكَ الدَّوْلَةِ، اس حکومت اور اس مملکت کی دعائیں اللہ پاک کہاں سے سنے گا؟ یہ ایک دو دن کی غلطیاں نہیں ہیں میرے معزز سامعین کرام، یہ دہائیوں کی غلطیاں ہیں، اور یہ دہائیوں کی غلطیاں آن کی آن میں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر ہم فوکس کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ میری آواز یہ اگر خواتین تک پہنچ جائے، گھر والیوں تک پہنچ جائے، ان کے گھر میں اگر پیسے کی فراوانی نظر آئے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے، اس ماں کا، اس اہلیہ کا، اس بیٹی کا، کہ وہ اپنے گھر میں آنے والے مرد سے پوچھے آج کل حالات خراب ہیں، تیرے گھر میں اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ہمیں حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے؟ اللہ گواہ ہے اگر گھر کے اندر سے سوال اٹھنا شروع ہو جائے، کم از کم یہ حرام کی جو کمائی ہے یہ گھر میں جانا بند ہو جائے۔ جب گھر سے آڈٹ نہیں ہوتا، باہر والے کسی آڈٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی، اور نہ انسان اس کو اہمیت دیتا ہے۔ گھر سے سوال اٹھنا لگنا شروع ہو جائے، گھر والیاں پوچھنا شروع کر دیں، میرے پیارے میاں، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے ابو جان، مارکیٹ کے حالات تو اتنے ڈسٹرب ہیں، یہ اتنے زیادہ نوٹ ہمارے گھر میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ گواہ ہے اگر گھر سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائے،
انسان خود ہی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حلال مال زیادہ مقدار میں آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا فمن اخذ المال بحقہ فہو نعم المعونہ، جو حلال مال کو حلال طریقے سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کرے گا، یہ بہترین ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو ہم جیسے بھی حالات ہوں ہم ان کو بہترین زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے، وہ بولے گا آنے دے، آنے والی نعمت کو ٹھکرایا نہیں کرتے، آنے دے۔ لا یبال المرء امن الحرام اخذ ام من الحلال، حرام سے لے لے یا حلال سے لے رہا۔ میرے معزز سامعین کرام، حالات جیسے بھی ہو جائیں، رب تعالیٰ پر یقین اور توکل، اس کے ساتھ اپنی سی محنت، اپنی خواہشات کا قتل اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی لگن، یہ حل بتا رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں، ضروریات بقدر ضرورت دین میں بڑی اس کی گنجائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مضبوط تعلق۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اللہ کریم انفرادی طور پر معاملات ٹھیک کر دیں، پھر ہم اس کو اگلے درجے پر اجتماعی طور پر لے کر جائیں۔ سب سے بڑھ کر جو کچھ ہو گیا، غلطیاں ہو گئیں، اللہ سے گناہ اور معافی کی توبہ، اور جن کا حق دبایا ہوا ہے، ناجائز زمین دبائی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز مال کھایا ہوا ہے دھوکے سے، اس کی واپسی کے اسباب۔ ایسا بھی نہیں ہے آپ نے ایک بہت بڑی رقم کسی کی ہڑپ کر دی اور یہاں مسجد میں ہم پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ یا اللہ معافی یا اللہ معافی، ایسی معافی قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے جس کا حق غصب کیا ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچایا ہو، اس کی تلافی کریں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو۔ آخر میں ایک خاص مقولہ یاد رکھیں، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جب تمہیں مہنگائی ستانے لگے، عجیب بات ہے، جب تمہیں مہنگائی ستانے لگے تو اپنی موت کو یاد کرو، موت کی یاد تمہیں مہنگائی کا غم بلا دے گی۔ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِرُ مِنَ الْجَسَدِ فِي الْقَبْرِ بَطْنُهُ۔ عجیب بات، انسان اپنے پیٹ کو بعض اوقات دوزخ سے تعبیر کرتا ہے، یار یہ تو جہنم میں بھرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس مقولے میں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پہلا انسان کے جسم کا حصہ جو قبر میں پھٹتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ بس یاد رکھو، اس پیٹ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرو۔ ایک مٹھی بھر غذا کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے آپ بچا سکتے ہیں کہ وہ آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں معاملات کی صفائی، حلال کمانے کی توفیق اور حرام کو ناسور اور کینسر سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔